نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 72 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے، آمنو، اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، لعلہم یرجعون، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ وقالت، اور کہا، طائفۃ، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس کتاب پر، اس وحی پر، انزل علی الذین آمنوا، جو وحی، جو کتاب مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے، جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن کے شروع میں۔ وجہ النہار کا معنی دن کا شروع کا حصہ۔ عرب کہتے ہیں وجہ الدہر، یعنی زمانے کا آغاز۔ تو وجہ کا معنی خوشنودی بھی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں فعل ذلک لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ تو وجہ النہار، دن کے آغاز، دن کے شروع میں ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دینا، لعلہم یرجعون، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ اہل کتاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، اور دن کے شروع میں یعنی صبح کے وقت، اور پھر انکار کر لیں شام کے وقت۔ اس تدبیر کا مقصد یہ تھا کہ جب مسلمان دیکھیں گے کہ بھئی فلاں اہل کتاب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، تو سارے کے سارے مسلمان بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ بھئی ایسے بڑے بڑے لوگ، بڑے علماء، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن جب دن کے آخری حصے میں، بعض حضرات نے لکھا کہ یہاں پہ وجہ النہار اور وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اس سے صبح و شام مراد ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد صبح و شام نہیں، بلکہ یعنی پہلے ایمان لے آؤ اور بعد میں کسی بھی وقت تم واپس مرتد ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ یہ مسلمان خیال کریں گے کہ یہ تو اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، اور یہ بے تعصب بھی تھے، ان میں کسی قسم کا تعصب نہیں تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے الیاذ باللہ کہ اسلام دین حق نہیں ہے۔ اگر یہ حق دین ہوتا تو یہ لوگ کبھی بھی، جو اہل علم ہیں، اہل فہم ہیں، اہل دانش ہیں، یہ کبھی اسلام نہ چھوڑتے۔ تو جب انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے اسلام میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جو پہلے سے مخلص مسلمان ہیں سادہ قسم کے، تو وہ سارے بھی الیاذ باللہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں گے، دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی۔